اس شہر میں جتنا بھی ہوا ہے اور جیسا بھی ہوا ہے، جتنی بھی ترقی اور جیسی بھی ترقی ہے، انہی ادوار میں ہوئی ہے جب ایم کیو ایم نمائندگی کے ساتھ ساتھ اس کے بعد اختیار بھی تھا۔ جس کراچی کا آپ بار بار مثال دنیا دیتی ہے، وہی دور تھا جس میں کہ ایم کیو ایم کے پاس مینڈیٹ بھی تھا اور اختیار بھی تھا۔ یہ بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ شہر ابھی بھی امیدوں، وعدوں اور دعاؤں کی زد میں ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آنے والا سال اس امیدوں کو پورا ہونے اور یقین میں اضافے کا باعث بنے گا اور شہر کو جائز مقام ملے گا، اور اس پہ قانون سازی بھی ہونی چاہیے۔ 18ویں ترمیم کے ذریعے ڈیولوشن آف پاور کے بجائے ایکیومولیشن آف پاور ہوا ہے، اس کو بہتر ہونا بہت ضروری ہے۔ میرا خیال ہے ابھی 3 روز پہلے اس پہ بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے، اور پیر کو پھر ہے اس پہ میٹنگ۔ کچھ قانونی تقاضے تھے، اس کو پورا کر لیا گیا ہے، اور کچھ رکاوٹیں جو بیچ میں ترامیم ہوئی ہیں اس کی وجہ سے ہوئی تھی، اس کے لیے بھی قانونی راستے نکال لیے گئے ہیں، اور یہ قانونی پیچیدگیاں ہٹنے کے بعد اگر پھر بھی نہیں ہوا تو پھر بڑی افسوس کی بات ہے۔ وفاقی وزیر برائے انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی خالد مقبول صدیقی نے ایکسپو سینٹر کراچی میں 2 روزہ انٹرنیشنل کنزیومر پروڈکٹ فیئر ایکسپو 2019 میں افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ صرف ٹیکس ادا کرنے والوں کو VIPs کا درجہ دینا چاہیے، کیونکہ یہ ہر مذہب معاشرے کا اصول ہے۔ ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ وہ شہر جس کی ریئل پاپولیشن جو ہے راؤنڈ اور اباؤٹ 30 ملین ہے، جو گزشتہ 70 سال سے پاکستان کے ریونیو میں 65 سے 75% جمع کراتا رہا ہے، تمام تر سازشوں کے باوجود اس شہر کو بار بار اجاڑ کے کسی اور کو بنانے کی کوشش کی گئی، پھر بھی اس شہر نے، کیونکہ یہ بانیان پاکستان کی اولادوں کا مسکن ہے، اپنی ذمہ داری کو ہمیشہ پورا کیا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ کراچی میں معاشرے کے تمام طبقوں میں کاروبار، صنعت کار، تاجر اور دکاندار شامل ہیں۔ جس طرح سے انہوں نے پوری ذمہ داری کے ساتھ ٹیکس ادا کیا ہے، انہیں VIP کا درجہ دینا چاہیے۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ ان لوگوں کی وفاداری مشکوک ہے جو ٹیکس دہندگان کی وفاداری پر شبہ کرتے ہیں۔ تمام اشاریے اور اعداد و شمار یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ شہر بڑی ذمہ داری سے زندگی گزار رہا ہے۔ آج بھی کراچی کے بزنس مین سے لے کر اور صنعت کار تک، تاجر سے لے کر دکاندار تک، سب نے جس ذمہ داری سے کے ساتھ ٹیکس دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں VIP اسٹیٹس انہی کو ملنا چاہیے جو ٹیکس دے رہے ہیں، جس سے کہ مہذب معاشروں میں ہوتا ہے، تعلیم یافتہ، تہذیب یافتہ اور طاقتور معاشروں میں ہوتا ہے۔ وفاقی وزیر برائے IT نے کہا کہ موجودہ حکومت بندرگاہی شہر کراچی کو اپنا حق ادا کرنے کے لیے پوری کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ دوسرا انٹرنیشنل کنزیومر پروڈکٹ فیئر ایکسپو 2019 زیادہ تر تاجروں اور سرمایہ کاروں اور غیر ملکی کاروباری افراد کو کراچی کی طرف راغب کریں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں آنے والی سرمایہ کاری مزید مستحکم ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس شہر کی رونقوں کے ساتھ پورے پاکستان کی رونقیں آباد ہیں، اور موجودہ حکومت کوشش بھی کر رہی ہے اور اس کو چاہیے بھی کہ اس شہر کو اس کا جائز حق اور جائز مقام دیا جائے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ یہ دوسری انٹرنیشنل کنزیومر پروڈکٹ فیئر سے کراچی میں بزنس آئے گا، اور کراچی میں بزنس آنے کا مقصد ہے کہ پاکستان کے ٹیکس میں اضافہ ہوگا۔ سندھ میں نیا بلدیاتی نظام متعارف کروانے کے سوال پر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ بلدیاتی سرپرست پنجاب ہے، ہم اس سلسلے میں قومی اسمبلی میں پہلے ہی ترمیم پیش کر چکے ہیں۔ کہ ہم نے تو اس طرح کا ایک ترمیم قومی اسمبلی میں پیش کر دی، اپنے حصے کا ہم نے کام کر دیا ہے۔ اب یہ ایوان کی اکثریت کا فیصلہ ہے جس کو کہ ہونا باقی ہے، اور پورے پاکستان میں اگر ہم چاہتے ہیں ایک ہی طرح کا بلدیاتی نظام ہو، تو اس کا فیصلہ کہ کس طرح کا بلدیاتی نظام ہو، یہ میرے خیال ہے اس کا حق وفاق کے پاس ہونا چاہیے، صوبوں کے پاس۔